بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، بے شمار احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدیٰ، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، امت کے واعظین، مبلغین، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ کئی خطبات سے حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت عمر کے خوف، اللہ رب العزت کے ڈرنے اور معاشرے کے اندر حضرت عمر کے کردار اور سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ آج انہی باتوں کو آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے قبل آپ ساتھیوں کو ایک بات کہنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آئندہ سے خطبہ جمعہ 12:50 پہ کھڑا ہوا کرے گا، اور خطبہ جمعہ کا آغاز اس سے پہلے نمازیوں کا آنا، اس حوالے سے یہ ایک الگ لمبا چوڑا موضوع ہے، اور اس کی تفاصیل آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھی ہیں کہ خطیب کے منبر پہ چڑھنے سے قبل آپ لوگوں کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ تو ساتھیوں کی خواہش یہ ہے کہ 12:50 پہ جمعہ شروع کیا جائے، کہیں جانا ہوتا ہے تو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ 12:50 پہ شروع کیا جائے گا۔ حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ خطبات میں چند اہم پہلوؤں کا ذکر کیا، آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر اللہ رب العزت سے کس قسم کا خوف رکھتے تھے، اس حوالے سے متعدد واقعات ہیں۔ قبل اس کے کہ اس کی طرف جائیں، ایک مرتبہ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھتے، احد کا پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر کی جو خواہش تھی شہادت کی، اس شہادت کی خواہش کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود حضرت عمر کو دعا دی تھی کہ اللہ رب العزت احد کے میدان کے اوپر، احد کے پہاڑ کے اوپر نبی کریم اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ احد تیرے اوپر ایک شہید کھڑا ہے، تو حضرت عمر ان 3 لوگوں میں شامل تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت عمر نے لباس کو پہنا، لباس دھو کر پہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیا ہے کہ پرانا ہے؟ حضرت عمر نے کہا دھو کے پہنا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی البس جدیدن، اے اللہ تجھے نیا کپڑا پہنائے، وعش حمیدن، اور تجھے اچھی زندگی عطا فرمائے، ومت شہیدن، اور اللہ رب العزت تجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اور حضرت عمر خود دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، مدینۃ الرسول میں دے۔ شہادت کی موت مدینۃ الرسول میں کیسے؟ جہاد تو سرحدوں کے اوپر ہو رہا ہے، شہادت کی موت مدینۃ الرسول میں کیسے ملے گی؟ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی اس خواہش کو بھی پورا کیا،
اور مدینہ تو رسول میں شہادت کی موت کو نصیب ہوئی۔ حضرت عمر اللہ رب العزت سے کیسے ڈرتے تھے۔ آپ کا ایک گورنر تھا حضرت عتبہ، یہ حضرت عتبہ بن غزوان نہیں ہے، یہ حضرت عتبہ وہ ہیں جو آذربائیجان کے گورنر تھے، آذربائیجان کے۔ آذربائیجان میں گئے ہیں گورنری لے کر، وہاں پہ ایک بڑی عمدہ خوراک تیار ہو کے ان کے سامنے آتی ہے۔ حضرت عتبہ اس میں سے 2 لقمے لیتے ہیں، ان کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوشبودار، بہت خوش ذائقہ۔ وہ ایک آذربائیجان کا مخصوص حلوہ جو تیار کیا ہوا تھا وہ تھا۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کیوں نہ حضرت عمر کو، اپنے امیر المومنین کو، اپنے بادشاہ اور سپہ سالار کو مدینہ کے اندر یہ عمدہ حلوہ پیش کروں۔ بیچتے ہیں 2 تھال بڑے بڑے تیار کر کے حضرت عمر کے پاس مدینہ کے اندر آذربائیجان سے۔ حضرت عمر اس کو چکھتے ہیں، چکھنے کے ساتھ ہی، چکھتے ساتھ ہی حضرت عمر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی میٹھی چیز ہے اور بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ باہر والے سپیکر نہیں لانے اوپر والے، یہ بڑا ہی کوئی عمدہ اور لذیذ شے ہے۔ جو لے کے آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کیا آذربائیجان کے ہر گھر کے اندر یہ کھایا جاتا ہے؟ لانے والا کہتا ہے ہرگز نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ آذربائیجان کا ہر بندہ اس کو نہیں کھا سکتا، نہ اس کی یہ رینج ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے، نہ اس کی سکت ہے۔ تو حضرت عمر ایک خط اسی حلوے کے ہمراہ جو بھی آیا ہے، جس میں سے صرف 2 لقمے لیے ہوئے ہیں، ایک خط عتبہ کو بیچتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ اتنے سخت اور سنگین الفاظ ہیں کہ زبان ادا کرنے سے ڈرتی ہے۔ عتبہ، یہ مال تیرے باپ کا نہیں تھا جس سے تو نے یہ حلوہ تیار کروا کے اپنے خلیفہ کو بھیجا ہے، یہ مال عوام کا تھا، عوام سے حاصل کیا گیا، عوام کے لیے حاصل کیا گیا۔ آج کے بعد تو نے مجھے کبھی کوئی ایسی چیز بھیجی جو آذربائیجان کے عوام نے نہ کھائی ہو تو میں تجھے معطل کر دوں گا۔ حضرت عمر، اللہ رب العزت کا کیسا خوف حضرت عمر کے دل میں تھا۔ 3 مختلف واقعات حضرت عمر کے خدا خوفی اور اپنے نفس کے اوپر ضرب لگانے کے مشہور ہیں۔ پہلی بات، ایک دن اچانک منبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں میری بات سنو، لوگوں میری بات سنو، خطبہ دیتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ اچانک خطبہ کیوں دیا؟ عمومی طور پہ خلفاء کا یہ طرز عمل نہیں تھا کہ خطبہ دینا شروع کر دیں۔ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے نماز کے بعد درس و تدریس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، لمبا درس بھی ثابت ہے، لیکن اچانک کھڑے ہونا، لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ہمیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا آج اس آسمان کے نیچے عمر سے بڑا حکمران کون ہو سکتا ہے، میں نے تمہیں اکٹھا کیا ہے اس لیے یہ بتانے کے لیے لوگوں سنو، عمر کی اوقات اور حیثیت یہ تھی کہ وہ اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اپنے نفس کو ضرب لگائی، کس وجہ سے؟ دل میں فخر کا احساس پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ایک دن مشکیزے میں پانی اٹھائے ہوئے باہر آ رہے ہیں، مشکیزہ کندھے کے اوپر ہے، بوجھ لدا ہوا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف دیکھتے ہیں، بعض روایات میں دوسرے صحابی دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں دیجئے مال، ہمیں دیجئے مال۔ کہا چھوڑو اسے، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ آقا آخر ضرورت کیا پیش آئی کہ مشکیزہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں؟ ہاں، میرے پاس بڑے بڑے سردار آئے تھے، قریش کے قبیلوں کے بڑے بڑے رؤساء آئے تھے، مدینہ کے سردار آئے تھے، فلاں 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 علاقے کے سردار آئے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے مجھے امیر المومنین تسلیم کیا، تو میرے دل میں تکبر آیا، میرے دل میں فخر آیا، اچانک میں اٹھا، میں نے اپنے نفس کو حقیر کرنے کے لیے مشکیزہ اپنی کمر کے اوپر رکھ لیا۔ اسی پر بس ہے۔ تیسرا مشہور واقعہ، روایات کے اندر چند الفاظ کا ہیر پھیر بھی ہوتا ہے اور بعض روایات میں کچھ کلام بھی ہوتا ہے۔ ایک بوری کندھے پہ لاد لی، مٹی سے بھری ہوئی بوری، کس لیے لادی ہے؟
یہی واقعہ دوسرے الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ بعض لوگ آئے تھے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، عمر کے دل میں فخر کا احساس ہوا تو عمر نے یہ مٹی کی بوری اپنی کمر پہ لاد دی تاکہ اللہ رب العزت مجھے تکبر اور فخر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عمر مکہ میں جاتے ہیں، مکہ میں حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ غیرت مند تھے، یہ بات تو سب کو پتہ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ عورتیں اور مرد ایک ہی حوض کے اوپر وضو کر رہے ہیں۔ اب حرم کعبہ کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر، دنیا پوری کے اندر مسلمان مرد اور عورت کو اختلاط کی اجازت نہیں ہے، مخلوط ماحول کی اجازت نہیں ہے۔ واحد دنیا میں ایک مسجد ہے جہاں پہ اختلاط کو روا رکھا گیا ہے، وہ بھی اس طرح نہیں کہ عورت کے ساتھ مرد کھڑا ہو جائے، مرد کے ساتھ عورت، عورتیں بھی کھڑی ہو جائیں، مرد بھی کھڑے ہو جائیں، ایک مسجد میں اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام، سب کو پتہ، یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ اجازت ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی حوض کے اوپر جب عورتوں اور مردوں کو کٹھے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے ہرکاروں کو بلایا، ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بعض روایات کے اندر کوڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ہلکا ہلکا ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں نے تمہیں منع نہیں تھا کیا عورتوں اور مردوں کو الگ الگ حوض بنا کے دو؟ میں نے تمہیں حکم نہیں تھا دیا عورتیں اور مرد مسجد حرام کے اندر بھی اکٹھی نہ ہو؟ کیا یہ میرا آرڈیننس نہیں تھا؟ پھر کیا کیا؟ غصے میں آگے عورتیں اور مرد جو اللہ کے گھر میں وضو کرنے کے لیے آئے تھے ان کو ہلکے ہلکے کوڑے لگانا شروع کر دیے۔ اب کوڑے لگا کے اپنے دل کا غصہ اور جذبات کا اظہار تو کر لیا، پھر رونا شروع ہو گیا۔ حضرت علی کو طلب کیا، علی میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کیا ہوا آقا؟ علی میں نے حرم کی حدود کے اندر مسلمان مرد اور عورتوں کو اذیت دی ہے۔ قرآن کی ویسے ایک آیت موجود ہے، وہ آگے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ سارا واقعہ بتلایا۔ حضرت علی مسکرانا شروع ہو گئے، کہا انما الاعمال بالنیات، اے عمر اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ آپ کی نیت بد نہیں تھی، آپ کی نیت مومن مرد اور عورتوں کو اذیت دینے کی نہیں تھی، اس لیے اس بات میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کو شرح صدر ہوا، واپس مدینہ پہنچ کے سفر کر کے آئے ہیں، اتنے دن گزر چکے ہیں، اچانک قرآن کی ایک آیت کے اوپر نظر پڑتی ہے کہ جو مومن عورتوں اور مومن مردوں کو اذیت دیتا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت عمر ذات کتنا واقعہ گزر چکا، بیت چکا، آپ اور میرے جیسا کوئی ہو جو کچھ مرضی کر لے کبھی احساس پیدا نہیں ہوگا۔ مکہ سے واپس مدینہ آ چکے ہیں، آیت کا مطالعہ کیا، رونا شروع ہو گئے۔ ابی بن کعب کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں، ابی میرا بیڑا غرق ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ کیا ہوا آقا؟ میں نے حرم کے اندر عورتوں اور مسلمان مردوں کو اذیت دیا۔ لوگوں یہ اذیت ہے؟ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں کہ مرد اور عورت علیحدہ ہو جائیں، لیکن محسوس یہ کرتے ہیں انہوں نے میری بات کا برا منایا ہے۔ جب بات کا برا منایا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں میرے اوپر اللہ رب العزت گرفت نہ کر لے کہ میں مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچانے والا ہوں۔ ابی بن کعب تسلی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ جب تسلی دیتے ہیں تو حضرت عمر کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ حضرت عمر اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں۔ آگے آئیے، یہ عمر کون ہے؟ اللہ رب العزت سے کس قسم کا خوف کھانے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک اونٹنی تھی حضرت عمر کی، اس کا دودھ پیا کرتے تھے ہر روز۔ ایک دن خادم آیا، دودھ کو منہ لگایا، یہ بھی اللہ رب العزت کے، آپ کو پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کرامات اولیاء ولیوں کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ولی یہ چاہے میں ابھی کرامت دکھا دوں، یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جب مرضی ولی کی کرامت ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عمر دودھ منہ کو لگاتے ہیں، دودھ بد ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بد ذائقہ، برا ذائقہ، عربوں کی مرغوب غذا ہے۔ خادم سے پوچھتے ہیں یہ کس اونٹنی کا دودھ ہے؟ خادم کہتا ہے آپ کی اونٹنی کا دودھ ہے۔ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، مجھے سچ بتلا دے، ایک عرصہ گزر گیا، مجھے آج تک دودھ میں سے اس قسم کی بدبو، اس قسم کا میرا دماغ الرٹ نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ خادم حیران و ششدر رہ جاتا ہے، کہتا ہے آقا ہوا آج یہ ہے کہ آپ کی اونٹنی کا بچہ چھوٹ گیا تھا، آپ کی اونٹنی کا سارا دودھ اونٹنی کا بچہ پی گیا، میں نے بیت المال کی ایک تندرست و توانا اونٹنی کا دودھ چویا،
اور اس کا دودھ دھویا اور اس کو پیالے میں آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. لوگ اکٹھے ہوئے. حضرت عمر لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں لوگوں میرے سے خیانت ہوگی. حالانکہ خیانت نہیں ہوئی, خیانت نہیں ہوئی, غلطی بھی خادم کی. لوگوں کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں لوگوں مجھ سے خیانت ہو گئی ہے, میں نے بیت المال کی اونٹنی کا دودھ 2 گھونٹ پی لیا ہے تم لوگوں کی اجازت کے بغیر. لوگ دارو کے تار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, گریہ تاری ہو جاتا ہے, رکت تاری ہو جاتی ہے. عمر تو کس قسم کی مثالیں قائم کر رہا ہے, تیرے بعد آنے والے حکمران تو اکارت چلے جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. عمر کیا ہو گیا ہے, اگر بیت المال کی اونٹنی سے 2 گھونٹ دودھ پی لیتا. نہیں, میرا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہے, تمہیں بھی پتا کتنا مقرر ہے, ساری امت کو پتا کتنا مقرر ہے. اگر اس سے 1 گھونٹ بھی عمر زیادہ لے گا تو لوگوں کی اطلاع دے گا اور لوگوں کی اجازت سے پیے گا. ہوا کیا, کچھ ہی دنوں بعد حضرت عمر بیمار پڑ جاتے ہیں. طبیب کہتے ہیں حضرت عمر کو عمدہ قسم کا شہد پینا چاہیے. اب شہد بیت المال میں تو موجود ہے لیکن حضرت عمر کے گھر موجود نہیں ہے. حضرت عمر پھر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, کہتے ہیں طبیب نے حضرت عمر کے لیے شہد کی خوراک مقرر کی ہے. کتنی؟ چند چمچ, ایک دن میں 4 چمچ 5 چمچ مقرر کی ہے شہد کی خوراک. لوگوں اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو تو عمر بیت المال میں سے اتنا شہد لے سکتا. یہ عمر ہے, یہ خدا خوفی ہے, یہ رزق حلال کی تڑپ ہے. چند لقمے شہد صحابہ کی اجازت کے بغیر نہیں پیتے. ایک دن کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ وہ دور ہے جب کچھ لوگ جذباتی بھی ہوا کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. حضرت عمر نے اس دن بڑا لمبا چوڑا طویل درس دیا اور درس دینے کے بعد کہا اللہ سے ڈرا کرو, اللہ سے ڈرا کرو. اپنے جو ولی امر ہوتا ہے, اپنا جو حکمران ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, اس کی اطاعت کیا کرو, اس کی بات مانا کرو, اس کے قول کو سنا اور سمجھا کرو. جن سے مخاطب ہیں وہ بھی کوئی کم درجے کے لوگ ہیں, وہ بھی تو صحابی ہیں. ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے کہتا نہیں ہوگی سماعت, آپ کی بات کو سنا جائے اسی طرح جس طرح رسول اللہ کی بات کو سنا اسی طرح اطاعت لائی جائے, ہرگز نہیں میں لاؤں گا. حضرت عمر پریشان ہو جاتے ہیں, بوکھلا جاتے ہیں, یہ کیا ہوا, میں تو فتنہ فساد انتشار کے خلاف اتنی لمبی چوڑی گفتگو کر رہا ہوں اور یہ میرے ہی مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی. پوچھا کیا وجہ, کیوں نہیں ہوگی؟ یہ اصول یاد رکھیے گا, سمع و طاعت کا قاعدہ اس دن صحابہ نے بھی کھول کے بیان کر دیا. حضرت عمر کی تقریر سے بھی نکل آیا کہ کس حکمران کی اطاعت ہونی چاہیے, کس کی بات ماننی چاہیے اور بات ماننے کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, اس کے قواعد و ضوابط کیا ہونا چاہیے. صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں عمر سب کو پتا تیرا وظیفہ کتنا ہے, بیت المال میں ہر بندے کے ہاتھ ایک ایک چادر آئی, تو لمبا ہے, تو چوڑا ہے, اس چادر سے تیری قمیض نہیں بن سکتی, تو نے پوری قمیض پہنی ہوئی ہے, تیری اطاعت نہیں ہوگی. یا اس بات کا جواب دیا جائے. حضرت عمر مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ لگ گیا کلیہ صحیح بیان کر رہا ہے, قاعدہ صحیح بیان کر رہا ہے, صرف اس حکمران کی اطاعت ہوگی جو اللہ رب العزت کی حدوں کو قائم رکھے گا, جو اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کر دے گا, اس میں اس کی کوئی اطاعت نہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں, عمر کوئی اطاعت نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں مانی جائے گی. یہاں تک کہ اس بات کا جواب دیا جائے یہ قمیض تیری کیوں سی لیا. کہا اچھا یہاں پہ رکو, میں نے کسی سے کوئی بات تو نہیں کی. عدالت میں ابھی وہ حکمران ہے, بادشاہ ہے, 1 منٹ پہلے ان کو تبلیغ کر رہا ہے, خلافت کے امور بیان کر رہا ہے, 1 منٹ کے بعد کٹہرے میں کھڑا ہے. میں نے کسی کو کوئی بات تو نہیں کہی. نہیں, عبداللہ ابن عمر کو بلایا جائے. بلایا, بتاؤ عبداللہ آپ کی چادر کہاں ہے. عبداللہ کو کیا پتا مجلس میں کیا بات ہو رہی ہے. وہ بیان کرتے ہیں میرے باپ لمبے ہیں, میرے باپ چوڑے ہیں, میرے باپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس جمعے کے دن بھی پہننے کو نیا سوٹ نہیں ہوتا, مجھے اپنی چادر کو عنایت کر دے, میں دونوں چادروں کو جڑواؤں اور ایک قمیض کو قائم کر لوں, ایک قمیض کو بنا لوں. سارے صحابہ پتا تھا لیکن آپ کو اور مجھے
سما و اطاعت کا قاعدہ بتلانا مقصود تھا۔ حضرت عمر نے صفائی دی، میرے بیٹے کی قمیض تھی، 2 چادروں کو جوڑا، میرا کرتا مکمل تیار ہو گیا۔ وہی صحابی جو کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے، کوئی سما اطاعت نہیں ہوگی، اب کیا کہتے ہیں، الآن ہاں عمر اب تیری بھی اسی طرح اطاعت ہوگی اور تیری بھی اسی طرح بات کو مانا جائے گا جس طرح تیرے سے پہلوں کی باتوں کو مانا گیا۔ حضرت یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے، یہ نہیں کہ حکمران کے میری بات کو مانا جائے، ولی امر کی بات کو مانا جائے، اگر وہ صادق اور امین ہوگا اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کے خلاف بغاوت نہیں ہوگی، اس کے خلاف آواز کو نہیں اٹھایا جائے گا، اس کے خلاف خروج نہیں ہوگا۔ اور خروج تلوار کے ساتھ ہم ویسے ہی قائل ہیں، ہم تو اس چیز کے قائل ہی نہیں کہ مسلم حکمران ہو، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو، زکوٰۃ دینے کی آزادی ہو، اس مسلم حکمران کے خلاف تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پہ بات کیا ہے، حکمران کے خلاف آواز اٹھانے کے بارے میں۔ صرف اس حکمران کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی جو صادق اور امین ہوگا، ہاں جہاں پر عوام محسوس کرے اس حکمران نے خیانت کی ہے فوراً آواز اٹھا دی جائے گی۔ اگر حضرت عمر کے سامنے اٹھائی جا سکتی ہے تو پیچھے عدالت میں کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ یہ ہے ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے۔ حضرت عمر لوگوں کو حقیر بھی نہیں تھے جانتے۔ ایک مرتبہ آپ ہی کی مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا خلیفۃ المسلمین اللہ سے ڈر جائیے۔ صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے کہ کتنا بدتمیز آدمی ہے، سب کے سامنے عمر کو کہہ رہا ہے اللہ سے ڈر جائیے۔ یاد رکھیے یہ بھی صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ وہی عمر ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام کے اوپر لوگوں میں مال غنیمت بانٹ رہے ہیں تو ایک بدو نے آ کے کیا کہا تھا، اللہ سے ڈر جائیے اور انصاف کیجئے، کہا تھا نا۔ تو حضرت عمر نے اس وقت کیا کہا تھا، آقا اجازت دے دیجئے اس بدو کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ وہی عمر ہے جن کا عقیدہ ہے کہ نبی کو یہ نہیں کہا جا سکتا، نبی کو کوئی کہے گا تو اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے گا، لیکن نبی کریم نے تب بھی منع کیا تھا، عمر رک جا، اس کی گردن کو نہیں اڑانا۔ لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنوں کو مارتے ہیں، ہاں لیکن عمر میں تجھے ایک بات بتلا دیتا ہوں، اس کی اولاد میں سے ایسا گروہ پیدا ہوگا، جو مشہور حدیث آپ نے خارجیوں کے بارے میں سنی ہے، اسی شخص کی اولاد کے بارے میں، اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو آ کے کہہ رہا ہے انصاف کر، اگر اللہ کے نبی نے انصاف نہیں کرنا تو کس نے کرنا؟ یہ وہی حضرت عمر ہیں جن کا عقیدہ مسلم ہے کہ نبی کو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ صحابہ نے یہی بات اخذ کی کہ شاید خلیفۃ الرسول کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میری بات سنو، اللہ کی قسم اس وقت تک رعایا میں ایمان خیر باقی رہے گی جب تک وہ اپنے حکمرانوں کو یہ کہتے رہیں گے۔ اچانک اجتہاد، لوگوں کو نیا قاعدہ، اور لوگوں میں خیر اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ حکمرانوں کو ٹوکتے رہیں گے، روکتے رہیں گے، اور حکمرانوں میں خیر باقی رہے گی جب تک ان کی باتوں کو برداشت کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ یہاں سے سنا اللہ سے ڈر جاؤ، اس کو پکڑ لو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس نے میرے خلاف کوسچن کیوں کیا ہے، اس نے میری جائیداد کیوں پوچھی ہے، اس نے میری امانت داری پہ کیوں شبہ کیا ہے، مجھے کیوں نکالا ہے، یہ باتیں اسلام میں نہیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی کسی کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنا چاہتا ہے اسلام میں کر سکتا ہے، اور قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ حکمران کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے۔ حضرت عمر کی سیرت اللہ رب العزت کے خوف کے واقعات سے بڑی بڑی ہے۔ آگے آئیے، چند واقعات کو میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں بیان کروں گا، لیکن آج چند ایسی باتوں کو کرنا مقصود ہے کہ حضرت عمر اصحاب رسول کا اور اولاد رسول کا جو معاشرے میں پراپوگنڈا کیا جاتا ہے حضرت عمر کے حوالے سے، ذرا یہاں پہ دیکھیے، چچا عباس ہے نا، چچا عباس کے ساتھ عمر کی کیا رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ وہی چچا عباس ہے۔ طویل واقعہ اگر وقت آیا تو اس کو بھی بیان کیا جائے گا کہ چچا عباس اللہ کی قسم آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے اسلام لانے سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟
کیونکہ آپ کے نبی کو، میرے نبی کو آپ کا اسلام لانا عمر کے اسلام سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ وہی عباس ہیں، ان کے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں، سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نالے ایک ہوتا پرانے عرب گھروں میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر ایک پرنالا سا لگایا جاتا ہے، بارش ہو ایکسٹرا پانی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب چھت کے اوپر کوئی 2 جانوروں کو ذبح کیا عباس نے، اس کا خون پرنالا گلی میں خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی طبیعت نفیس حساس قسم، گزرتے ہیں ان کے کپڑوں پہ بھی خون گر جاتا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ عوام کے رستے کے اوپر عباس نے خون پر نالا لگایا ہوا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھ رہا خون آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، پانی گر جائے تو الگ بات ہے، جانوروں کا خون گر رہا ہے۔ حضرت عمر نے ہر کاروں کو جاؤ اس پر نالے کو اتار دو۔ آرڈیننس میں کوئی تعصب نہیں ہے، ایک آرڈیننس جاری کیا ہے کہ عوامی گزرگاہوں کے اوپر پرنالے نہیں ہونے چاہیے، سارے مدینہ کے پرنالوں کو گرا دیا جائے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ چچا عباس کو پتا چلا، عمر نے آرڈیننس جاری کیا۔ عمر کے پاس ہے، کہا پتہ ہے عمر یہ پرنالا کس نے لگایا تھا؟ کس نے لگایا تھا؟ یہ پرنالا تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت عمر داروں کی تار رونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر کاروں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں پرنالے کو لاؤ، پرنالے کو پکڑتے ہیں، عباس کو کہتے ہیں چلیے میرے ساتھ۔ عباس جاتے ہیں، عباس نے سوچا پرنالے کو دوبارہ لگا دیا جائے گا، عباس کو کہا یہ پرنالا پکڑیے، خود جھک جاتے ہیں اور کہا عمر کے کندھوں کے اوپر اپنا پاؤں رکھیے، عمر کے کمر کے اوپر اپنا پاؤں رکھیے اور اس پرنالے کو فٹ کر دیجیے۔ حضرت عباس گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں عمر بہت بس ختم ہوگی بات، میں لگا لیتا ہوں۔ کہا نہیں، جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، جس نبی کے ہاتھ سے لگا ہے، اگر تو نے عمر کی پشت پہ کھڑے ہو کے ننگے پاؤں نہ لگایا تو عمر اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمر کے اصرار کے اوپر حضرت عمر اپنا کرتا اتارتے ہیں، چچا عباس کو اپنی پشت کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور اس پر نالے کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں۔ تم نے اس عمر کے بارے میں نعوذ باللہ رسول اللہ کے ساتھ اختلاف کو بیان کیا، رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ اختلاف کو بیان کیا۔ حضرت عمر، حضرت حسن و حسین، اب حضرت علی کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہے، نہ کوئی مبالغہ نہ کوئی تعصب ہے، لیکن ہم نہ غلوف کرتے ہیں نہ مبالغہ کرتے ہیں، ہم عدل کرتے ہیں۔ حضرت علی کا مقام صحابہ میں 4تھے نمبر پہ، حضرت عمر لا محالہ یقینی طور پہ ان سے بلند مقام پہ فائدہ ہے، لیکن اولاد رسول کی وجہ سے محبت اور انسیت کتنی ہے۔ حسن حسین کو کہتے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ جب جی چاہے، میں سلطنت کے کاروبار میں بھی مصروف ہوں، میں سلطنت کے امور میں بھی مصروف ہوں، تم میرے پاس بلا دھڑک آ جایا کرو۔ حضرت حسین ایک دن آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر دربار سے باہر کھڑے ہیں، دربار کہنا تو عجیب ہی بات ہے، کمرے سے باہر کھڑے، سادگی تو ایسی تھی۔ حضرت حسین کے دل میں خیال آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر باہر کھڑا ہے تو حسین کو اندر جانے کی اجازت کیوں ملے گی؟ واپس آ جاتے ہیں، اتفاق ہوتا ہے اگلے روز حضرت عمر حضرت حسین کو کہتے ہیں یار میں تمہیں کہتا ہوں تم میرے پاس آیا کرو۔ کہا آقا میں آیا تھا، میں نے عبداللہ ابن عمر کو باہر کھڑے دیکھا تو میں نے سوچا میری کیا حیثیت ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہا حسین کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے، پھر تیرے نانا کا فضل ہے جو عمر کو آج یہ عزت ملی ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ عزت ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں آل بیت کی وجہ سے، نبی محترم کے گھر والوں کی وجہ سے ملی ہے؟ اور اسی عزت کے بارے میں ایک واقعہ حضرت عمر کا عجیب و غریب ذہن میں آ گیا۔ حضرت عمر نے جب فتح کیا نا، حضرت عمر کے دور میں فتوحات طویل ہوئی ہیں، فلسطین بھی فتح ہو گیا، بیت المقدس کو بھی فتح کر دیا گیا، حضرت عمر چل پڑے ہیں۔ علاقے کے گورنروں کو پتہ حضرت عمر آ رہے ہیں، جابیہ کے قریب پہنچتے ہیں، استقبال کے لیے وفد آتے ہیں۔ اس استقبالی وفد میں کون کون ہوتا ہے؟ یزید بن سفیان رضی اللہ اور خالد بن ولید رضی اللہ، دونوں ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ان کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے قریشی ہیں، پرانی یاری دوستی ہے، پرانا ایک تعلق ہے۔ خالد بن ولید اور یزید نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ حریر و دیبا کا لباس، بڑا زرق برق قسم کا، شام کی فتوحات تھی، مال غنیمت وافر تھا، عمدہ ترین لباس پہنا ہوتا ہے۔
اب حضرت عمر تو صرف اسی بات پہ بھڑک گئے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا. خالد ابن ولید اتنا بڑا سپہ سالار اور یزید بن سفیان اتنے بڑے سپہ سالار آ رہے ہیں. حضرت عمر نے زمین سے پتھروں کو اٹھایا, ان کو تیزی سے مارنا شروع کر دیا. خالد بن ولید مسکرانا شروع ہو گئے. کیا عمر کیا کرتے ہو؟ عمر کیا ہو گیا؟ کہا اچھا شام میں آ گئے ہو, وہ بدو واقعات بھول گئے ہو, وہ واقعات بھول گئے ہو کہ پھٹا پرانا چوگا, پھٹا پرانا لباس. حضرت خالد ابن ولید مسکراتے ہیں, عمر اس لباس کے نیچے دیکھیے. لباس کے نیچے کیا دیکھتے ہیں؟ پورا جسم ہتھیاروں سے سجا ہوا. حضرت عمر مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. تمثیل بیان کی حضرت خالد بن ولید نے کہ ہم یہاں پہ جس علاقے میں ہیں ہم اس لیے زرق برق اوپر پہنتے ہیں, نیچے وہی ہتھیار ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی. حضرت عمر ان کے چوگے کے نیچے پورے جسم کے اوپر ہتھیاروں کو سجا دیکھتے ہیں, مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اب خیر ہے, پھر خیر ہے, اگر ہتھیار ہی تمہارا لباس ہے عمر کو کوئی اعتراض نہیں, تم اوپر جو مرضی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہن لو. اور یہ جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے. حضرت عمر کو اسی سفر میں کنونس کیا گیا, قائل کیا گیا کہ آپ بھی خوبصورت لباسوں کو پہنیے, آپ بھی زرق برق لباس کو پہنیے. حضرت عمر دمشق کے پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, کم تراکو من جنات, اور قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں. اور آیت اتنی درد والی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, کتنے ہی گھروں والے ہیں جنہوں نے خوبصورت باغات کو چھوڑ دیا, کتنے ہی گھر والے ہیں جنہوں نے خوبصورت محلات کو چھوڑ دیا, کتنے ہی گھر والے ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا, کتنی ہی عمدہ رہائشیں ہیں جو آج اپنے مکینوں کو نہیں دیکھتی. آیت پڑھے ہیں لوگوں, کبھی یہ مقام بھی کسی فاتح کا آیا ہے کہ فتح کیا ہوا علاقہ ہے, پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں, دور دراز تک گھر خالی نظر آ رہے ہیں, فتح کے اوپر رو رہے ہیں کہ ہائے یہ گھر خالی ہو گئے. قرآن کی آیت ہے, نہ آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی, نہ ان کو خالی کرنے پہ آسمان رویا نہ زمین روئی, اور ان گھروں کا وارث اللہ نے کسی اور کو بنا دیا. حضرت عمر اس وقت نابغہ کے بھی چند اشعار پڑھتے ہیں, بڑا مشہور حضرت عمر کا یہ واقعہ تاریخی طور پہ. آگے چلتے ہیں, بات پھیل چکی, حضرت عمر آ رہے ہیں, اور وہ جو مشہور واقعہ پیوند لگا ہوا بیت الاقدس کی فتح کا, وہ اسی سفر کا واقعہ ہے. حضرت عمر کے گھوڑے کی سم بھی ٹوٹ گئی تھی, بعض روایات میں اونٹنی کے سم ٹوٹ گئے ہوئے تھے. حضرت عمر کو حکم, حضرت عمر کو کہا کہ آپ خدا کا واسطہ ہماری عزت بیزتی کا مسئلہ, یہ ترکی نسل کا گھوڑا ہے, اس کے اوپر سوار ہو جائیے, کیا فرق پڑ جائے گا, لوگوں کے اوپر ہیبت بیٹھے گی, لوگ کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے, ایک تلوار گلے میں ٹانگی ہوئی ہے, 17 پیبند کپڑوں پہ لگے ہوئے ہیں, کپڑے بھی میلے ہیں, اور خادم کو آپ اونٹ پہ سوار کرنے پہ بضد ہے کہ باری اس کی ہے. حضرت عمر نے کچھ دیر کے لیے سوچا, کہا لاؤ گھوڑا. گھوڑے کے اوپر چڑھے, ترکی نسل گھوڑا تھا, وہ ایک خاص قسم کی چال چلتے ہیں, جو شاہی گھوڑے ہوتے ہیں ان کو سدایا جاتا ہے, زمین پہ پاؤں زور سے مارتے ہیں, ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے, متکبرانہ چال ہوتی ہے. حضرت عمر ابھی بیٹھتے ہیں, گھوڑا 2 قدم چلتا ہے, حضرت عمر اوپر سے اتر آتے ہیں. کہا نہیں, عمر اس گھوڑے پہ نہیں بیٹھے گا, اس نے تو عمر کو تکبر میں مبتلا کر دیا ہے, فخر میں مبتلا کر دیا ہے. سنو میرے ساتھیوں, عمر اسی طرح جائے گا, خادم سوار ہوگا, عمر پیدل ہوگا, بیت المقدس کی چابیوں کو وصول کرے گا. سنو, عمر کو عزت ان گھوڑوں اور مال کی وجہ سے نہیں ملی, عمر کو عزت اگر ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے. یہ عقیدہ, یہ فلسفہ حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں میں اس قدر پھیلایا تھا کہ پھر حضرت عمر کے سامنے کوئی تھی وہ بولنے کی جرت نہیں ہوتی. حضرت عمر اسی حالت میں ان چابیوں کو وصول کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. حضرت عمر کا خوف خدا اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کے دلوں میں بھی جاگزیں فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے چند واقعات اور ان کی سیرت کا تسلسل آئندہ آنے والے خطبات میں چلایا جائے گا۔ آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے موجودہ دور کے اندر جو آنے والے دنوں میں ایک نہایت بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی رسم آنے والی ہے، جس کو عرف عام میں 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ چند گزارشات اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ لوگوں، اس حوالے سے بہت بڑا اختلاف ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کیسے ہوئی، لیکن مورخین کے نزدیک جو درست اور صائب بات ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن کو جب جیل میں ڈالا گیا تو جیل کے جو جیلر تھا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو گیا، اس کی دل لگی ہو گئی، اور جب اسے پھانسی پہ لٹکایا گیا اس نے اس جیلر کی بیٹی کو ایک خط لکھا جس کو ویلنٹائن کا خط کہا جانے لگا، اور اس 14 فروری میں چونکہ اس کو پھانسی دی گئی اس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جانے لگا۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، جو تہوار خالصتاً ایک عیسائی سینٹ کے نام کے اوپر ہو اور عیسائیوں میں اس کی ترویج ہو، اور شروع میں یہ بھی بات یاد رکھیے، اس دن کو افسوس اور غم کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس کو محبت کا دن، بے حیائی اور فحاشی کا دن قرار دیا جانے لگا۔ لوگوں، ہم تو اس امت کے ہیں، ہم تو اس امت کے اندر شامل ہیں، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کا قول تو یہ ہے کہ کبھی کسی کے غیر کے گھر کے اندر بھی جھانک کے نہیں دیکھنا، اور اگر کوئی جھانک کے دیکھے تو آنکھ کو پھوڑ ڈالا جائے، اس کے اوپر کوئی قصاص نہیں۔ حیا کا کلچر اسلام میں تو یہ ہے کہ دو کے ساتھ اگر کوئی دو غیر محرم ہیں ایک مجلس میں بیٹھ جائیں تو تیسرا کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اگر غیر محرم کو دیکھا جائے، فحاشی، شہوت اور عریان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام حمید حیا کے موضوع سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ حدیثیں اور آیات کیا ہمارے دل سے فراموش ہو چکی ہیں کہ صرف دیکھنے کے اوپر عذاب اتنا ہے کہ جسم کے اوپر اگر کنگھی پھیر دی جائے تو یہ عذاب بھی کم ہے اس گناہ کی شدت کے بارے میں۔ اور پھر صرف اسلام کے اندر خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ واقعات طویل ہیں، لیکن جو بات سب سے اہم ہے کہ ہم اگر وہ تہوار جو غیر مذہب کے امتیازی تہوار ہوں ہم اپنی امت کے اندر لے آئیں، ہم اس کو منانا شروع کر دیں، جو ہو بھی ہمارے کلچر کے خلاف، فحاشی کے خلاف۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو انسان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اور نبی کریم کی حدیث موجود ہے کہ نہیں، بدترین شخص وہ ہے کہ اللہ نے تو ساری رات اس کے گناہ کو چھپایا اور وہ صبح اٹھ کے لوگوں کے درمیان کہتا پھرتا میں نے رات ایسا کیا ایسا کیا۔ اور یہ دن ہے فحاشی اور عریانی کا۔ تم سر عام کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو جو مرضی اس کے ساتھ اختلاط کرو، ماحول مناؤ، اور پھر بھی جی اسلام کے اوپر حرف کوئی نہیں آتا، اسلام نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے حیا باختہ، حیا سوز تہواروں سے محفوظ رکھے۔ چند ایک اعلانات ہیں، ہمارے خالد شاہ صاحب ہیں، ان کی بیٹی کا آپریشن، اللہ رب العزت ان کا آپریشن کامیاب کرے۔ حاجی اکرام صاحب، اسلام صاحب، عبداللہ بھائی کی، ان کی والدہ اور عبداللہ بھائی کی دادی بہت بیمار ہیں، آپ سب دعا کریں اللہ رب العزت انہیں بھی شفا دے۔ اسی طرح یونس صاحب ہیں ہمارے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ کے، ان کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، سب لوگ دعا کریں اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔